السلام علیکم دوستو، آج آپ کے لیے جو قصہ لے کر آیا ہوں اس کا ہم سب کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہے۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کے اختتام پر 5 منٹ خود کو دیتے ہوئے اپنا محاسبہ ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ اس معاملے میں کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے ایک حافظ قرآن دوست کی بیوی کو گردن توڑ بخار ہو گیا اور وہ میرے وارڈ میں ہی زیر علاج تھی۔ ان بیوی کو علاج سے کافی افاقہ ہو رہا تھا کہ ایک دن شام کے وقت مجھے وارڈ کی نرس نے ٹیلی فون پر بتایا کہ وہ بیوی اونچی آواز میں کلمے پڑھ رہی ہیں۔ میں گھر سے بھاگا جب وارڈ میں پہنچا تو وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ یہ مرحومہ نماز اور روزے کی پابند تھیں اور قرآن کی حافظہ بتائی جاتی تھی۔ ان کو مرتے وقت حسب توفیق کلمہ نصیب ہوا تھا۔ ایک نوجوان دل کے مرض میں میرے پاس زیر علاج تھا۔ میں اسے دیکھنے گیا تو وہ ریڈیو پر گانے سننے میں مشغول تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کا مرض لا علاج ہے، تو میں نے اسے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دی تو نوجوان کہنے لگا کہ میں حافظ قرآن ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں اور گانے بھی سنتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون سا کام زیادہ کرتے ہو؟ کہنے لگا گانے کو زیادہ وقت دیتا ہوں۔ اور جب وہ نوجوان مر رہا تھا تو اس کے منہ سے گانے کی آواز آ رہی تھی اور حافظ قرآن ہوتے ہوئے اسے کلمہ نصیب نہ ہوا۔ یہ کیسی بد نصیبی ہے کہ اللہ کے کلام کو گانے سے کمتر سمجھا تو موت کے وقت بھی کلمے جیسی عظیم نعمت سے محروم رہا۔ ایک ڈاکٹر صاحب اپنے آخری وقت میں ریڈر ڈائجسٹ طلب کر رہے تھے اور ان کی بیگم ان کے پاس ہی کھڑی ڈاکٹر صاحب کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہی تھیں۔ جب ڈاکٹر صاحب فوت ہوئے تو ان کی بیگم نے بتایا کہ انہیں ریڈر ڈائجسٹ پڑھنے کا بڑا شوق تھا، کیونکہ یہ ان کی محبوب ترین چیز تھی، اس لیے موت کے وقت بھی ان کی طلب ڈائجسٹ ہی تھی اور یہاں بھی ڈاکٹر صاحب کلمے سے محروم رہے۔ ایک زمیندار موت کے وقت بار بار یہ دریافت کر رہا تھا کہ اس کی بھینس کو چارہ ڈالا ہے اور پانی پلایا ہے یا نہیں۔ یہ شکایت جب اس کے رشتہ داروں نے آ کر مجھ سے کی تو میں چونک اٹھا اور سمجھ گیا کہ زمیندار صاحب کا آخری وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کی ساری زندگی بھینس اور چارے میں گزری تھی، اس لیے مرتے وقت بھی وہی چیز سامنے آئی۔ زمیندار صاحب آخری وقت میں بھینس اور چارہ کرتے ہوئے وفات پا گئے۔ ایک اور مریض میرے وارڈ میں داخل تھا۔ ایک دن اچانک اس کا مرض شدید ہو گیا تو میں نے نرس کو کہا کہ اسے فوراً آرام کے ٹیکے لگائے۔ جب نرس نے ایک ٹیکہ لگایا تو اس نے نرس کو گالی دے دی۔ نرس نے دوسرا ٹیکہ لگانے سے انکار کر دیا تو مجبوراً مجھے ٹیکہ لگانا پڑا۔ جب میں نے اس مریض کو ٹیکہ لگایا تو اس نے مجھے بھی گالی دے دی۔ خیر تھوڑے ہی وقت میں وہ مریض انتقال کر گیا۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ گالی دینا اس کا تقیہ کلام تھا۔ وہ ہر بات کے ساتھ گالی دیتا تھا، اس کی وجہ سے موت کے وقت یہی گالی دینا اس کے نصیب ہوا۔ میرے ایک اور وارڈ میں ایک نوجوان گردے فیل ہونے سے مرا۔ 3 دن تک اس پر نزا کی حالت رہی اور اتنی بری موت مرا کہ پچھلے 40 سال میں نے ایسی موت نہیں دیکھی تھی۔ میں ابھی بھی اس کی موت کا سوچتا ہوں تو مجھے خوف آ جاتا ہے۔ مرنے سے 2 دن پہلے اس کا منہ نیلا ہو گیا تھا، آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں اور منہ سے دردناک آوازیں نکلتی جا رہی تھیں، جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ مرنے سے 1 روز قبل اس کی یہ حالت اتنی شدید ہوئی کہ وارڈ سے دوسرے مریض بھاگنے شروع ہو گئے۔ اس کا باپ میرے پاس آیا اور میری منتیں کرنے لگ گیا کہ اس کو زہر کا انجیکشن لگا دیں، لیکن میں نہیں مانا، کیونکہ بحیثیت ڈاکٹر یہ میرا پیشہ ہی نہیں تھا۔ اس نوجوان کی حالت جب برداشت سے باہر ہوئی تو اس کو ایک دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا، جہاں وہ 1 دن بعد اسی دردناک حالت میں انتقال کر گیا۔ بعد میں پوچھنے پر اس کے والد نے بتایا کہ یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مارا کرتا تھا اور میں اس کو بہت روکا کرتا تھا کہ بدبخت ایسا نہ کر، یہ تیری ماں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی یہ بری موت اس کی ماں سے بدسلوکی کا نتیجہ ہے۔ استغفر اللہ۔ دوستو یاد رکھیں، انسان مرتے وقت وہی کام کرتا ہے جس کو دنیا میں وہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کون سا کام سب سے زیادہ کرتے ہیں، اور اگر وہی کام کرتے ہوئے آپ کو موت آ گئی تو اللہ عز و جل کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مرتے وقت آپ کو شرمندگی ہوگی یا خوشی؟ دوستو ایک بار سوچئے گا ضرور۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔